بولا نہیں. اتنا سارا پڑھا ہوں صحیح. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق. سورة الکہف کی ابتدا ہو رہی ہے. قرآن کریم کھول لیں اور غور سے سنیں. کل کے سبق میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ جب بھی کوئی نئی صورت شروع ہوگی تو اس کا اپنی ماقبل صورت کے ساتھ ایک جوڑ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ربط. تو سورۃ الکہف کا ماقبل صورت سے ربط کیا ہے؟ ماقبل میں کون سی صورت ہے؟ سورہ بنی اسرائیل. اس کے ساتھ ربط کیا ہے؟ سنیں. اس سے پچھلی جو صورت گزری ہے سورہ بنی اسرائیل، اس میں توحید کا دعویٰ تھا، دعوی توحید. پھر اس میں اس دعوے پر 3 دلائل تھے، دلائل ثلاثہ. کل آپ کے سامنے بات آئی دلائل کتنی طرح کے ہیں؟ 4 طرح کے ہیں نا. ان میں سے 3 دلائل پچھلی صورت میں قائم ہوئے اور اس والی صورت میں چوتھی قسم دلیل کی، دلیل نقلی وہ بیان کی جائے گی. تو ایک جوڑ آ گیا نا. پچھلی صورت میں بھی توحید کا دعویٰ، پھر اس پر دلائل. اس صورت میں بھی توحید کا دعویٰ، اس پر دلائل. تو ایک جیسی باتیں آ گئیں. اچھا جی. اسی طرح پچھلی صورت کے آخر میں اور اس صورت کی شروعات میں، دونوں میں صداقت قرآن اور تحمید باری تعالیٰ کا بیان تھا. پچھلی جو صورت ختم ہوئی نا اس میں تھا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت تھی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. اور اس صورت کی شروعات کس طرح ہو رہی ہے؟ الحمدللہ. یہ بھی ایک ربط ہے. اسی طرح پچھلی صورت کی شروعات ہوئی سبحان الذی سے. سورہ بنی اسرائیل کی شروعات کس طرح ہو رہی ہے؟ سبحان الذی سے. اور اس صورت کے آخر میں آیا تکبیر وکبرہ تکبیرا. تو تسبیح آ گئی، پھر تکبیر بھی آ گئی. اور اس صورت کی شروعات کیسے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ. تو تحمید بھی آ گئی. تو اس میں بھی ربط ہے نا. آپ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، یاد کسی کو معلوم ہے تسبیحات فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اس کا معنی یہ ہوا کہ ان تینوں کا آپس میں کوئی جوڑ ہے. تو اس میں بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. سورہ بنی اسرائیل میں 2 چیزیں آئیں، تکبیر، تسبیح، اور پھر اس صورت میں تحمید. تسبیح کا معنی سبحان اللہ کہنا، تکبیر کا معنی اللہ اکبر کہنا، اور تحمید کا معنی الحمدللہ کہنا. سمجھ گئے نا آپ لوگ بات؟ تو یہ ہو گیا ماقبل صورت کے ساتھ اس کا ایک جوڑ اور ربط. اچھا جی، دیکھیں آپ اس صورت کا خلاصہ، سورۃ الکہف کا خلاصہ، یعنی پوری صورت میں کیا باتیں بیان کی جائیں گی وہ آپ کو خلاصہ بیان کر رہے ہیں. تو اس صورت میں آپ کے سامنے 4 دعوے بیان ہوں گے. پہلا دعویٰ ہوگا کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دیکھیں نا اس صورت میں پہلے واقعہ آئے گا اصحاب الکہف کا. ٹھیک ہے، اور اصحاب الکہف میں جو افراد تھے اور وہ جب غار میں داخل ہوئے
ٹھیک ہے، اپنے ظالم بادشاہ سے پناہ لیتے ہوئے، تو انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم کتنے دن تک غار میں رہیں گے. جب وہ اٹھے اس وقت بھی انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم کتنا سوئے. سمجھ گئے؟ تو اس سے علم غیب کی نفی ہوگی. اسی طرح دوسرا واقعہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اس وقت آپ سے بڑا کوئی عالم موجود ہے؟ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں. یہ جواب درست تھا، اس لیے کہ موجودہ نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا. لیکن اس وقت ایک اور نبی موجود تھے حضرت خضر علیہ السلام، جن کو تکوینیات کا علم تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تو دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں کیا بات تھی کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں. انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایک اور بھی ہے حضرت خضر علیہ السلام. تو ان سے بھی علم غیب کی نفی ہو گئی. سمجھ گئے؟ اسی طرح ذوالقرنین کا واقعہ آئے گا، ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ. اس میں بھی ان کو اللہ پاک نے ساری دنیا میں حکومت دی تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہر دنیا کا فرد میری ماتحتی میں ہے، میں ہر ایک کا کیا ہوں؟ بادشاہ ہوں. لیکن جب انہوں نے دنیا میں سفر کیا تو ایک جگہ ایسی ملی جن کو وہ جانتے تک نہ تھے. وہاں ایسے لوگ رہتے تھے جن کو وہ جانتے تک نہ تھے. انہیں یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ یہاں پر بھی کوئی لوگ رہتے ہیں، اور ان کی زبان کیا ہے وہ بھی ان کو نہیں آتی تھی. اس میں بھی علم غیب کی نفی ہو گئی. تو پہلا دعویٰ اس صورت میں ہے علم غیب کی نفی. سب سے علم غیب کی نفی کر کے صرف اور صرف عالم الغیب ذات اللہ پاک کی ہے، یہ بیان کیا جائے گا. دوسری بات، حاضر و ناظر بھی صرف اللہ پاک کی ہی ذات ہے. ٹھیک ہے، تفصیل سے انشاءاللہ جب صورت پڑھیں گے تو آگے یہ ساری باتیں آ جائیں گی. اور تیسری بات جو اس صورت میں آئے گی، کارساز، مشکل کشا اور مختار کل بھی صرف اللہ پاک کی ذات ہے. اور چوتھی بات جو اس صورت میں آئے گی کہ متصرف فی الامور بھی صرف اللہ پاک کی ہی ذات ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے. اس صورت میں آپ کے سامنے یہی چار باتیں آئیں گی. صورت شروع کرتا ہے، باقی انشاءاللہ درمیان میں آتا رہے گا. اس صورت کا شان نزول، شان نزول سمجھتے؟ بعض مرتبہ کسی آیت یا کسی صورت کو جب اللہ پاک نازل فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. کوئی بات چل رہی تھی، آپس میں اختلاف ہوا، ان سے حل نہیں ہو رہا تھا تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی. کوئی اعتراض ہو رہا تھا، اللہ پاک نے خود جواب دے کر ان کا اعتراض کا حل کیا. اس کو کہتے ہیں شان نزول. سمجھ گئے؟ تو اس صورت کا شان نزول بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بہت سارے کفار آپ کے مخالف بن چکے تھے. تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چونکہ یہود ہمارے قریب ہیں، قریب رہتے ہیں، اور وہ اہل کتاب بھی ہیں، تو ان کے پاس ہم سے ہماری بنسبت زیادہ علم ہوگا اس بات کا کہ یہ شخص جو خود کو نبی کہہ رہا ہے وہ در حقیقت نبی ہیں یا نہیں. تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم یہود کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کوئی رائے لیتے ہیں. تو وہ چلے گئے یہود کے پاس اور یہود سے کہنے لگے کہ اس طرح ہمارے قوم میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو تم کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہم تحقیق کر سکیں کہ آیا یہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں. تو یہود نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں. کا 3 سوال ہم تمہیں بتاتے ہیں، یہ جا کر تم ان سے پوچھ لینا. اگر تو انہوں نے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں، اور اگر نہیں دیا تو سمجھ لینا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 3 سوال کیا تھے؟ پہلا سوال تھا کہ بتائیں ان افراد کے بارے میں جو ایک غار میں چھپ گئے تھے. سمجھ گئے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اس کے بارے ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو غار میں جا کر چھپ گئے تھے، ان کے بارے میں بتائیں. دوسرا سوال یہ کیا کہ اس بادشاہ کے بارے میں بتائیں جس نے ساری دنیا میں سفر کیا. اور تیسرا سوال تھا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھیں کہ روح کیا چیز ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تیسرا سوال تھا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوا نا اس بارے میں بتائیں وہ کیا ہوا تھا. تو یہ 3 سوال لے کر کفار آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ 3 سوالوں کے جواب دے دیں اگر آپ سچے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کل دے دوں گا.
کل میں اس کا جواب دوں گا، اور اسی امید کے ساتھ کہ کل مجھ پر وہی آ جائے گی اس سوال کے جواب میں، تو کل میں اس کا جواب دے دوں گا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات فرما کر بات ختم کر دی، اور انشاءاللہ کا لفظ نہیں فرمایا، انشاءاللہ کا جملہ نہیں فرمایا۔ تو پھر یہ ہوا اگلے دن جب کفار واپس آئے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں گا، تو اب مسئلے کا حل بتائیں، تو اس دن وہی نہیں آئی، دوسرے دن بھی نہیں آئے، 3 دن 4 دن 5 دن۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تأخر الوحی 15 یوما، کہ وحی میں تاخیر کر دی گئی، وحی دیر سے آئی 15 دن تک، 15 دن کے بعد وحی آئی، اور اس وحی میں بھی پہلے یہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ مت کہہ دیں کہ میں کل کر دوں گا، بلکہ کیا کہیں ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہیں۔ باقی تفسیر تو انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے تو آ جائے گی آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہو گئی؟ آ جائیں جی، سورت کی ابتدا کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی، تمام کی تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے۔ پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں، آیت کا ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کے عنوانات اور موضوعات پر آتے ہیں، صحیح ہے؟ الحمد للہ الذی، تمام کی تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے نازل کی اپنے خاص بندے پر الکتاب، کتاب، سمجھ گئے؟ ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں رکھی اس قرآن میں، اس کتاب میں، عوجن، کوئی کجی، کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کجی اس میں نہیں رکھی۔ کجی کہتے ہیں ٹیڑھا پن، ٹیڑھا پن۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، بلکہ اس کتاب کو بنایا بالکل سیدھا، لینذر بأسا شدیدا، تاکہ یہ کتاب ڈرائے، بأسا شدیدا، اس شدید اور سخت آزمائش اور عذاب سے، من لدنہ، جو من جانب اللہ ہوگی، جو اللہ کی طرف سے ہوگا، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے ہوگا بہترین اجر۔ دیکھیں جی، فرمایا الحمدللہ الذی، تو سب سے پہلے الحمدللہ کے نیچے یہ لکھ لیں دعوی توحید۔ کل بات آئی نا آپ کے سامنے، جب فرمایا کہ سب کی سب تعریف صرف اللہ کے لیے، یعنی ہر تعریف کے جو حقدار ہیں وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہیں۔ اس سے توحید کا ثبوت ہو گیا، توحید کا ثبوت ہو گیا کہ صرف اور صرف تعریف کے حقدار ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ پاک۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا جی، اچھا اس میں ایک نقطہ بھی سن لیں۔ ابھی آپ نے کیا سنا کہ سب کی سب تعریف صرف اور صرف، تو جب آپ کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے؟ آپ خوبصورت باغ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت باغ ہے، تو تعریف کس کی آپ نے؟ باغ کی۔ آپ جب کوئی پھول دیکھتے ہیں خوبصورت تو آپ کہتے ہیں بڑا ہی خوبصورت پھول ہے۔ آپ کسی اچھے عالم دین کو دیکھتے ہیں، وہ بہت علمی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بڑا ہی خوبصورت بیان کیا، تو اس میں تعریف آپ کس کی کر رہے ہیں؟ تو سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو ان سب کی تعریف کیوں کی آپ نے؟ تو اس میں اصول یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کسی تصویر کی تعریف ہوتی ہے نا، تو در حقیقت اس تصویر کی تعریف نہیں ہے، اس تصویر بنانے والے کی تعریف ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ کوئی پینٹنگ دیکھتے ہیں بہت خوبصورت، آپ کو دیکھتے ہی دل کو چھو گئی، آپ کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت تصویر ہے، تو آپ کے بھی دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ تصویر کی تعریف نہیں ہو رہی بلکہ تصویر بنانے والے کی تعریف ہو رہی۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں، اس دنیا میں آپ کو لگتی ہیں کہ قابل تعریف ہے، تو در حقیقت وہ چیز قابل تعریف نہیں ہوتی، ان چیز کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ وہ قابل تعریف ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ چلیں، اچھا جی، تو یہ ہو گئی
الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، الذی، پہلے تو دعوی توحید ہو گیا، اب اس دعوے پر دلیل سنیں. انزلہ، نازل کیا، اس کے نیچے لکھے منزل، انزلہ کی ضمیر ہے نا اس میں، انزلہ اللہ نے نازل کیا، تو اللہ کون ہے؟ منزل، نازل کرنے والی ذات. علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر. اس سے رسالت بھی ثابت ہو گئی، بھائی جس پر کتاب نازل ہوگی وہ کون ہوگا؟ وہ رسول ہوگا، تو اس سے رسالت ثابت ہو گئی. آپ سمجھ گئے؟ اچھا، دوسری بات، علی عبدہ، اس اپنے خاص بندے پر کتاب نازل کی، تو جس پر نازل کی وہ منزل علیہ، اس پر نازل ہوئی ہے، اس میں ان کا بیان بھی آ گیا. وہ کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات دیکھیں یہاں پر لفظ کیا استعمال ہوا؟ عبد. اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات، ان کی تخلیق کا ایک مقصد بتایا، وہ کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا، کہ مجھے ایسا بندہ چاہیے جو عبدیت والا ہو، جو عبادت کرنے والا ہو، اور اس میں کامل فرد وہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے خود انہیں سرٹیفکیٹ جاری کیا، علی عبدہ، میرے خاص بندے پر، الکتاب، کتاب نازل کی. تو کتاب کیا کہلائے گی؟ منزل. جو چیز نازل ہوئی ہے وہ کتاب ہے، منزل. ولم یجعل لہ عوجا، اور اللہ نے اس کتاب میں نہیں رکھی کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن اس میں نہیں رکھا. اس سے صداقت قرآن بھی ہو گیا. بھائی قرآن سچا ہے نا، کیسے سمجھ میں آیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، تو اس کا معنی سچا ہے. ٹیڑھا پن میں لفظی کمی بھی آ گئی، معنوی کمی بھی آ گئی. یعنی الفاظ کے اعتبار سے بھی کوئی لفظ اس میں ایسا نہیں ہے جو فصاحت کے یا بلاغت کے یا سمجھنے کے خلاف، ایسا نہیں. نہ معنی میں کوئی ایسا لفظ ہے جس میں سمجھنے میں، مفہوم میں اختلاف. ہاں، سمجھنے والوں کی عقل کم ہے، تو بعض مرتبہ سمجھنے والوں کو کوئی آیت، کوئی لفظ، کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن قرآن کریم خود ہر عیب سے پاک ہے. آپ سمجھ گئے؟ اچھا جی، کیونکہ اس میں سوال ہو سکتا ہے نا، جب اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو اس پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ ابھی آپ سنیں گے کہ بہت سارے جو مشرکین ہوتے ہیں یا مستشرقین ہوتے ہیں، جن کا کام اسلام کے خلاف باتیں کرنا ہوتا ہے، تو وہ قرآن کریم پر بھی اعتراض کرتے ہیں. قرآن میں یہ کیوں لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اگر کوئی کمی کجی نہیں ہے تو ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا فرما رہے ہیں قرآن میں تو کوئی کمی نہیں ہے، ان کو سمجھنے میں مسئلہ ہے، ان کی سمجھ میں کمی ہے. چلیں. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں رکھی اس میں کسی قسم کی کوئی کجی. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، بلکہ سیدھا سیدھا رکھا اس کتاب کو. قیمن کے معنی ہوتے ہیں بالکل سیدھا سیدھا. پہلے کہا نا کہ کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، تو ٹیڑھا پن نہیں ہے تو کیا ہے؟ سیدھا ہے، بالکل سیدھا ہے. تو اس سے پہلے فعل معذوف نکلے گا. دیکھیں نا پیچھے آیا ولم یجعل لہ، اسے نہیں رکھا یا اسے نہیں بنایا ٹیڑھا، تو کیا بنایا؟ تو اسے بنایا سیدھا. بل جعلہ قیما، بلکہ اسے بنایا سیدھا. اچھا جی، حکمت انزال نمبر 1. نازل کیوں کیا؟ یہ بھی تو حکمت پتہ نہیں ہے. نازل کیوں کیا؟ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ وہ ڈرائے اس عذاب سے. بأسا شدیدا یہ ہے منذر منہ، جس سے ڈرایا جا رہا ہے. بأسا شدیدا اس سخت عذاب سے، من لدنہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. من لدنہ جو اللہ کی طرف سے ہوگا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے. حکمت انزال نمبر 2، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں. اچھا جی، تو خوشخبری دے ان لوگوں کو. اب ان لوگوں کی صفت بیان ہو رہی ہے. پہلی صفت المؤمنین، جو ایمان لے کر آئے. سمجھ گئے؟ تو ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے. تو یہ ہے مبشر.
مبشر اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کو خوشخبری دی جا رہی ہے وہ ایمان والے ہیں۔ اب آگے آ رہا ہے اوصاف مبشر، جن کو خوشخبری دی جا رہی ہے ان کی صفت کیا کیا تھی؟ تو پہلی صفت کیا بیان ہوئی؟ ان کا عقیدہ درست ہے، ایمان والے ہیں یعنی ان کا عقیدہ درست ہے۔ اور دوسری صفت وصف ثانی، ان کے اعمال بھی درست ہیں۔ سمجھ گئے؟ ان لہم اجرا حسنا، مبشر بھی، وہ خوشخبری کیا ہے؟ کس چیز کی خوشخبری دی جا رہی؟ فرمایا ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے ہے بہترین اجر۔ وہ بہترین اجر کیا ہے؟ جنت۔ بہترین اجر کیا ہے جی؟ جنت۔ آگے دیکھیں ماکثین فیہ ابدا، وہ رہیں گے اس اجر میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اجر میں رہیں گے، محل اجر میں رہیں گے۔ بھائی اجر تو رہنے کی جگہ نہیں ہے نا، اجر کا جو نتیجہ ہے، جو جگہ ہے وہ جنت ہے، اس جنت میں رہیں گے یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ۔ ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں، یعنی محل اجر معذوف ہے، محل معذوف ہے، رہیں گے اس محل اجر میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اچھا جی، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائے ان لوگوں کو۔ دیکھیں پیچھے بھی آیا تھا نا ڈرائیں، وہ تمام کافرین مراد تھے اس میں، کہ سب کافروں کو ڈرائے کہ تم برا عمل کرتے ہو تو تمہیں ڈرائے، کوئی بھی برا عمل کسی بھی قسم کا ہو اسے ڈرائے۔ یہاں دوبارہ سے وَيُنذِرَ لے کر آئے، خاص طور پر ان لوگوں کو ڈرائے الَّذِينَ قَالُوا، جو لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اتخذ اللہ ولدا، اس میں تین طبقات آ جاتے ہیں۔ اتخذ اللہ عزیرا ولدا، یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا بنا۔ اتخذ اللہ عیسیٰ ولدا، نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا۔ اور کفار مکہ کہتے ہیں اتخذ اللہ الملائکۃ ولدا، ولدا او بنات اللہ، وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ سمجھ گئے؟ تینوں طبقات اس میں آ گئے۔ اور ولدن یہاں پر بمعنی اولاد، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، ٹھیک ہے؟ آگے چلے، ما لہم بہ من علم، ما لہم ان کے پاس نہیں ہے، بہ اس بات پر، من علم کوئی دلیل۔ یہ جو من ہے نا، من، اس من نے علم کی تنکیر میں اضافہ کر دیا۔ یہ جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں نا، ما لہم نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھی دلیل، ذرا سی بھی دلیل، چھوٹی سی بھی دلیل، کمزور سی بھی دلیل ان کے پاس اس بات پر نہیں ہے۔ بس کسی نے بات کہہ دی اور ان کو اچھی لگ گئی تو انہوں نے سب نے کہنا شروع کر دیا بس۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کے پاس بھی نہیں ہے، ان کے باپوں کے پاس بھی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کبرت کلمتن، بہت بڑی، هذه المقالۃ کبرت، یہ جو بات ہے نا، دیکھیں پیچھے آئے نا قالوا، انہوں نے کہا، تو جو بات انہوں نے کہی اسے کہتے ہیں مقولہ۔ وہ مقولہ کیا تھا؟ اتخذ اللہ ولدا، وہ بات کیا تھی؟ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ تو یہ جو بات ہے نا، هذه المقالۃ، یہ جو بات ہے، کبرت، یہ بہت بڑی بات ہے، کلمتن، کہنے کے اعتبار سے، یہ اللہ کے لیے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے ہیں یہ لوگ مگر صرف اور صرف جھوٹ۔ ان جو ہے نا، ان یہ ہے نافیہ ہے، جب بھی ان کے بعد الا آ رہا ہوگا نا، الا، تب ان کا ترجمہ نفی سے ہوتا ہے، یہ اصول یاد رکھیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ان یقولون الا کذبا، نہیں کہہ رہے ہیں یہ لوگ مگر جھوٹی بات۔ فلعلک باخع نفسک، بس شاید کہ آپ باخع ای ہالک نفسک، آپ اپنے آپ کو تکلیف، اور کیا کہتے ہیں ہالکن معنی ہوتے ہیں ہلاک کرنے والا، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، علی آثارہم، ان کے پیچھے پیچھے۔ کس بات سے؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ ایمان لے کر نہیں لائے اس کتاب کی باتوں پر، اسفن، افسوس کرتے ہوئے۔ اچھا دیکھیں، فلعلک یہاں سے تسلی خاتم الانبیاء،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اتنے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں ان کے ایمان نہ لانے پر کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہی ہلاک نہ کر دیں. تسلی دی جا رہی. کیا مطلب؟ اتنا زیادہ غمگین نہ ہو، اتنا زیادہ غمگین نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں. اگر تو چاہیں تو سیدھے راستے کی طرف خود آ جائیں، سارے دلائل ان کے سامنے قائم ہو چکے ہیں. اور اگر چاہیں تو اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار رکھیں. تو آپ ان کے پیچھے اتنے غمگین اور غمزدہ نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیں. یہ تسلی ہے. سمجھ گئے؟ صحیح. ٹھیک ہے، چلو جی. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو، ما علی الارض جو زمین کے اوپر ہے، زینۃ لہا اس زمین کی زینت، خوبصورتی کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ان لوگوں کو، ان ایہم احسن عملا ان میں سے کون ہے اچھا عمل کے اعتبار سے، ان میں سے کون ہے اچھا عمل کے اعتبار سے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اور بے شک لجاعلون اور بے شک ہم کرنے والے ہیں، ما علیہا جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے اس کو کرنے والے ہیں کیا؟ صعیداً جرزا صاف چٹیل میدان. چٹیل میدان کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بالکل سپاٹ، جس میں نہ کوئی درخت ہو، نہ کوئی جھاڑ ہو، نہ کوئی اور چیز ہو، بالکل سیدھی زمین کرنے والے ہیں اس زمین کو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، خوبصورت باغ، پہاڑ، ساری عمارتیں، یہ سب جو زمین کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہیں، یہ ہم نے جو اتنی خوبصورت زمین بنائی ہے، جس کی بادشاہت ملنے کی وجہ سے ان میں اتنا تکبر ہے کہ آپ یہ اللہ کے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں. تو یہ آج کی بات ہے، اور ایک دن آئے گا ہم اس ساری زمین کو بالکل چٹیل میدان بنا دیں گے، پھر ان کا سب تکبر ختم ہو جائے گا. یہ بتا رہے ہیں. آگے دیکھیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کیا؟ ان اصحاب الکہف والرقیم کہ بے شک جو غار والے ہیں، کہف کہتے ہیں غار والے، اور رقیم بھی کہتے ہیں پہاڑ، چونکہ غار پہاڑ میں ہوتا ہے نا، رقیم بھی کہتے ہیں پہاڑ کو ہی. ٹھیک ہے، تو دونوں سے ایک ہی جماعت مراد ہے. اصحاب الکہف، آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ والے یا یہ جو غار والے ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی ہے؟ آپ یہ خیال کر رہے ہیں؟ اچھا جی، دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں، ام حسبت سے قصے کی تمہید باندھی جا رہی. آپ سے عرض ہوا نا کہ اس سورۃ الکہف میں آپ کے سامنے قصہ آئے گا اصحاب الکہف کا، تو اب یہاں سے شروعات ہو رہی ہے اس کی. ایک بات. دوسری بات، یہاں سے نبوت کے دلائل دیکھیں نا. سوال جو کیا گیا تھا، یہود نے کہا تھا 3 سوال پوچھو جا کے، تو کیوں کہا تھا سوال؟ کس چیز کے لیے سوال پوچھ رہے تھے؟ نبی ہے یا نہیں ہے، نبوت پر دلیل مانگ رہے تھے وہ. تو یہاں سے دلائل نبوت شروع ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر بتا دیا تو وہ نبی ہیں، تو اس کا مطلب نبوت کی دلیل یہ قصوں کا جواب بنے گا. تو یہ یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے ان قصوں کا. اچھا جی، پڑھیں آپ سنیں. کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک غار والے اور پہاڑ والے یہ اللہ پاک کی عجیب نشانیوں میں سے ہے؟ اذ ابى الفتية الى الكهف، جبکہ اب پہلے یہاں اجمالی طور پر اس قصے کو نقل کریں گے، بالکل مختصراً اشاروں میں، پھر آگے چل کر تفصیل کریں گے اس کی. اذ ابى الفتية، جب پناہ لی ان نوجوانوں نے، الى الكهف ایک غار میں، فقالوا تو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں عطا کر من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتاً خاص رحمت، وہیئ لنا اور ہمارے لیے مہیا کر دے، من امرنا ہمارے اس معاملے میں، رشداً سیدھی راہ.
یعنی ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا. اصل میں یہ قصہ اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے 400 سال قبل ایک شہر تھا ایشیائے کوچک کا ایک شہر تھا. اس کا نام تھا اکسوس جو اس وقت ترکی کے حصوں میں شامل ہے. اکسوس اس کا نام تھا اور آج کل اس کو ترتوش کہتے ہیں, طا کے ساتھ, ترتوش. اچھا, اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا, اس کا نام تھا دقیانوس. اس شہر کا جو بادشاہ تھا, اس علاقے کا, اس ملک کا, اس کا نام تھا دقیانوس, دال کے زیر کے ساتھ. بادشاہ تھا بہت ظالم اور اس پورے شہر میں بت پرستی کا رواج تھا. کچھ نوجوان ایسے تھے اس زمانے میں جو ایک روایت کے مطابق اسی بادشاہ کے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے نا, ایک نان بائی ہے جو روٹیاں پکاتا ہے, ایک باورچی ہے جو باقی کھانا پکاتا ہے, ایک دوسرے کام کرنے والا, ایک دوسرے کام کرنے والا, ان کی ہی اولادوں میں سے کچھ ایک جماعت تھی, 4 5 6 افراد 7 افراد جتنے بھی آگے آ رہی ترتیب. تو ان کو اس بات سے بہت تکلیف تھی. کس بات سے؟ کہ جو بت پرستی ہو رہی ہے, پہلے اپنے ہاتھوں سے خود بت بناتے ہیں, پھر اسی کو بولتے ہیں کہ تم ہماری حاجتوں کو پورا کرو. یہ عقل میں بھی بات نہیں آ رہی ہے. اس بات سے انہیں بہت تکلیف تھی. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس شہر میں نہیں رہ سکتے, کیونکہ جہاں عقیدہ غلط ہو تو اس کی صحبت سے صحیح عقیدے والے کا عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں یہ صحبت چھوڑنی ہوگی. اب کیا کریں؟ تو ایسا کرتے ہیں کسی پہاڑ میں, کسی غار میں جا کر چھپ کر ہم صحیح دین کی طرف چلے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس زمانے میں ایک عیسائی راہب تھا. چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے 400 سال قبل کا یہ واقعہ ہے, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو دین صحیح تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام والا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اسی راہب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا, دین عیسائی کو قبول کیا, جو اس وقت برحق دین تھا, قبول کیا. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اس ایمان لانے کے بارے میں اس قوم کو یا اس بادشاہ کو معلوم ہوا تو وہ ہمیں قتل کر دے گا, یا پھر ہمیں مجبور کرے گا اس بات پہ کہ ہم دوبارہ بت پرستی کی طرف آ جائیں. لہٰذا یہاں سے نکلو اور کہیں جا کر چھپ جاتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں ڈھونڈ نہ سکے. ٹھیک. تو یہ سب کے سب چلے گئے, جا رہے تھے ایک غار. یہ جو کہف ہے نا, کہف, یہ کہف نام نہیں ہے. کہف اصل میں عربی میں کہتے ہیں غار کو. اچھا, عربی میں غار کو غار بھی کہتے ہیں. جیسے آپ نے ایک پڑھ لیں گے, اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, جب یہ دونوں غار میں تھے, تو غار کو عربی میں غار کہتے ہیں. لیکن کہف اس غار کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ کشادہ ہو. جو زیادہ کشادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہف. تو یہ سب غار کی طرف جا رہے تھے. تو راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا جو اپنی بکریاں, بھیڑ یہ سب چراتا تھا. چرواہا ملا تو یہ بالکل پریشانی میں, اور ظاہر ہے چھپتے چھپاتے جا رہے تھے, تو اس چرواہے سے ٹکرا گئے, ملے. اس چرواہے نے پوچھا کہ اتنا کہاں پریشانی میں جا رہے ہو, کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو انہوں نے سچے تھے, ساری بات بتا دی, ڈرتے نہیں تھے, ساری بات بتا دی, ان سے عرض کر دی. تو چرواہے نے کہا کہ تمہاری یہ بات میرے بھی دل پر لگتی ہے, تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا. اب اس چرواہے نے اپنی ساری بھیڑ بکریاں جو تھی وہ تو بھگا دی, لیکن وہ جو کتا تھا نا, آپ کو یہ بات معلوم ہوگی, چرواہے جو ہے وہ جس طرح بھیڑیوں کے جھنڈ رکھتے ہیں نا اپنے ساتھ, ایک کتا بھی رکھتے ہیں اس جھنڈ کی حفاظت کے لیے, کتا بھی رکھتے ہیں ساتھ. تو اس نے سارے بھیڑ کو, ساری بکریوں کو بھگا دیا, لیکن وہ جو کتا تھا اس کو بھگانے کی بہت کوشش کی, لیکن وہ نہیں بھاگ رہا تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو یہ گویائی دی اور کہا کہ جس اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اسی اللہ کے حکم سے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا. تو ان لوگوں نے اس کتے کو اپنے ساتھ لیا اور سب کے سب اس غار میں جا کر چھپ گئے. پھر آگے کیا ہوا وہ آپ کے سامنے بھی آ جائے گا. اذ اول فتیہ, تو جب ان نوجوانوں نے کہا, اچھا ان نوجوانوں نے پناہ لی
الی الکہف، اس کشادہ غار میں، فقالوا ربنا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، آتنا من لدنک، ہمیں دے دے اپنی طرف سے، رحمتاً، خاص رحمت۔ اب انہوں نے یہ سارا فیصلہ خود سے کیا نا، کوئی وحی تو نہیں تھی، یہ سارا فیصلہ انہوں نے خود سے کیا، تو اب اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے ہمارے اس فیصلے میں درستی بھی پیدا کر دیں، اس میں کوئی ہم سے غلطی نہ ہو جائے، ہم نے جو فیصلہ کیا ہو یا اللہ اس فیصلے کو صحیح بھی کر دے آپ۔ اچھا جی، اچھا مفسرین نے ان حضرات کے نام بھی جمع کیے کہ یہ جو 7 افراد تھے ان کے نام کیا تھے، تو ایک کا نام تھا یملیخا، یا میم لام یا خا الف۔ بھئی یہ نہ عربی ہے نہ اردو ہے نہ فارسی ہے، تو آپ کو اجنبی تو لگیں گے نا یہ نام، سمجھ رہے ہے نا؟ ہاں، تو ٹینشن نہیں لیں گی کیا مطلب ہے، اور یہ اس کا کوئی مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا، بس لکھتے رہے۔ ایک کا نام تھا یملیخا، دوسرے کا نام تھا مکس لمینا۔ اب میم پر زبر ہے یا زیر، جس طرح آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو ہمیں بھی، کیونکہ اردو عربی فارسی تو نہیں ہے نا۔ ہاں، میم کاف سین لام میم یا نون الف، یہ اس طرح لکھ لیں ایک ساتھ۔ تیسرے کا نام تھا مشلینا، چوتھے کا نام تھا برنوش، پانچویں کا نام تھا مرنوش، پہلا والا با کے ساتھ ہے اور دوسرا والا میم کے ساتھ ہے۔ چھٹے کا نام تھا شاذ نوش، ساتویں کا نام تھا کفش طیتوش، کاف فا شین پا یا پا واو شین، صحیح ہے۔ اور آٹھواں جو ان کا کتا تھا اس کا نام تھا قطمیر، قوف طا میم یا را، قطمیر۔ چلیں جی، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی۔ فضربنا مانے مارا، تو جب بچے کو سلاتے ہیں نا، سلاتے ہیں تو اس کے کان پہ ایسے تھپکی مارتے ہیں، اللہ اللہ ایسے مارتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو گہری نیند میں سلا دیا۔ مارنے کا مطلب لفظی معنی مراد نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو تھپکی دی، یعنی ان کو گہری نیند میں سلا دیا۔ فی الکہف، اس غار میں، سنینا، سالہ سال تک، عددن تعداد کے اعتبار سے، سالہ سال تک ہم نے انہیں غار میں سلا دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب انہوں نے دعا کی تھی نا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے لیے اس کام کو آسان بھی کر دے اور ہمارے لیے اس کام میں درستگی بھی پیدا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کا بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں سے ہم نے ان کی دعا قبول کرنا شروع کر دی، کیسے شروع کر دی؟ ان کو سلا دیا۔ اسی طرح ان کی دل میں جو ایک خلش تھی نا، ایک ٹینشن تھی جو کہ کوئی آ کے وہاں پکڑ نہ لے، بادشاہ ہم پر ظلم نہ کر دے، یہ جو ٹینشن تھی کوئی دیکھ نہ لے، اس سلانے کی وجہ سے اس ٹینشن کو بھی اللہ پاک نے دور کر دیا۔ ٹھیک ہے، ایک بات آگے چلیں۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، ثم بعثناهم، پھر ہم نے انہیں جگایا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا۔ اٹھایا یا جگایا ایک ہی بات۔ کس چیز سے اٹھایا؟ من النوم، نیند سے، سو رہے تھے نا جی، تو نیند سے اٹھایا اللہ پاک نے۔ کیوں اٹھایا؟ اس کی حکمت، تو حکمت بعث، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں۔ اب دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا لنعلم، اس کا ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ تاکہ ہم، لیکن یہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جانتے وہ ہیں جو پہلے نہیں جانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز علم میں ہے نا، اس لیے لنعلم کا ترجمہ ہوتا ہے لنظہرا، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، تمہیں بتا دیں، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، لنعلم تاکہ ہم ظاہر کر دیں، یا پھر اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے تاکہ ہم ان کا امتحان لیں،
معلوم کا اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں. کیا امتحان لیں؟ ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ ان دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت نے زیادہ یاد رکھا ہے اس مدت کو جتنا یہ رہے ہیں. اب اللہ پاک نے اٹھایا ان کو، اب آپس میں جب یہ اٹھے تو ایک انگڑائی لیتے ہوئے کہہ رہا کتنا سوئے ہم. جب انسان زیادہ لمبا سوتا ہے نا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹائم دیکھنے کے بعد ہی اس کو سمجھ میں آئے کہ لمبا سو گیا ہوں. بعض مرتبہ زیادہ سونے کی وجہ سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں لمبا سو گیا ہوں، ہاں یعنی وقت اس کو نہیں معلوم ہوتا کتنا لمبا سویا ہوں، لیکن وہ محسوس ہوتا ہے کتنا لمبا سو گیا ہوں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھ ہم تاکہ معلوم کریں کہ ان دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت زیادہ جانتی ہے یا زیادہ یاد رکھا اس نے، لما لبثوا امدا، اس مدت سے جس میں وہ رہے. کس کو معلوم تھا؟ اچھا دیکھیں دو جماعت کا کیا مطلب ہے. دو جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت جسے آگے خود آ جائے گا، ایک جماعت کہے گی کہ ہم ایک دن رہے ہیں شاید، اور ایک جماعت کرے گی نہیں ایک سے بھی کم دن رہے ہیں. سمجھ گئے؟ اتنا سوئے ہیں کہ ایک دن گزر گیا. یا ایک جماعت کہے گی کہ نہیں آدھا دن گزرا ہے. اس طرح ایک جماعت یا دو جماعت. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اب تفصیل قصہ، اس قصے کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، نبأہم ان کی خبر، بالحق بالکل ٹھیک ٹھیک. اب ہم آپ کو بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. یہ جو فرمایا نا بالحق بالکل ٹھیک ٹھیک، مطلب یہ اس زمانے میں اس کا تذکرہ شروع ہو گیا. پھر جب یہود سے سوال جواب ہوئے نا، یہود نے جب سوال کہا کہ یہ پوچھ کر آؤ، تو یہود میں تو اس چیز کا علم تھا، چرچا تھا، ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ تھا. تو انہوں نے کوئی کہانی سناتا، کوئی کہانی سناتا. تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اب ہم آپ کو سناتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک واقعہ. وہ کیا ہے سنیں. انہم فتیتن، بے شک وہ ایک نوجوان تھے، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر. یہاں سے درجات ہدایت ہے، درجات ہدایت، کہ ان کے ایمان لانے کے بعد ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی اللہ پاک نے. کس طرح ترقی کر دی؟ کہ ان میں ثابت قدمی بھی پیدا ہو گئی، پھر ان میں صبر بھی پیدا ہو گیا، پھر ان میں توکل بھی پیدا ہو گیا، پھر ان میں زہد بھی پیدا ہو گیا. یہ ساری صفات بھی اللہ پاک نے پیدا کر دی. اب کس طرح؟ ابھی آگے آیا تو میں اس کا تذکرہ آتا رہے گا. پہلی چیز آمنوا بربہم، ایمان لے کر آئے تھے اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور پھر ہم نے ان کی اس ہدایت اور اس ایمان کی صفات میں اضافہ کر دیا. احناف کے ہاں ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، ایمان کسی کا کم ہو یا ایمان کسی کا زیادہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. احناف کے ہاں اس ایمان کی صفات میں کمی زیادتی ہوتی. سمجھ گئے؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے گرہ لگا دی، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، یعنی انہیں کامل ولی بنا دیا. اب یہ بات جب پھیلی نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے اپنے اس بت پرستی کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور وہ دین عیسائی میں داخل ہو چکے ہیں. تو پہلے یہ بات بادشاہ کے سامنے آئی جب یہ غار میں نہیں گئے تھے، تو بادشاہ نے انہیں بلایا سب کے سب کو کہ جو میں سن رہا ہوں کیا یہ سچ ہے. اس موقع پر اللہ پاک نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، گرہ لگا دی معنی مضبوط کر دیا. تو انہوں نے بہت ہمت کے ساتھ کہا کہ بالکل بالکل ہم اللہ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں. اس موقع کی بات ہو رہی کہ ہم نے انہیں ان کے دلوں پر گرہ لگا دی، ان کے دل کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا فقالوا ربنا، جب وہ کھڑے ہوئے کا مطلب جب بادشاہ کے مقابلے میں ڈٹ کر کہنے لگے، ڈٹ کر کھڑے ہوئے. فقالوا، تو انہوں نے کہا، اب انہوں نے اس کا اظہار کیا، حق کا اظہار کیا. ربنا، ہمارا رب وہ ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے. لن ندعو، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہ، اس اللہ کو چھوڑ کر، الہن، کسی دوسرے معبود کو ہم نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا، اگر تو ہم نے ایسا کیا پھر تو یقیناً ہم ایک بیجا بات کہیں گے. سمجھ گئے؟ بیجا بات کہیں گے. اچھا دیکھیں یہاں پر فرمایا رب السماوات والارض. اب سماوات
جمع کا لفظ استعمال ہوا اور آگے والارضی مفرد کا لفظ. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ آسمان بھی ساتھ زمینیں بھی ساتھ، تو پھر یہاں فرق کیوں لکھا؟ سماوات جمع اور ارض مفرد. تو اس کا جواب مفسرین نے دیا کہ جتنے بھی آسمان ہیں ان سب کی بناوٹ، ان سب کے احکام، ان سب کے درجات الگ الگ ہیں، اس لیے ہر ایک کو الگ الگ شمار کر کے 7 گنتی کیا. لیکن زمین جتنی بھی ہے وہ سب ایک طرح کی ہیں، وہ آسمان کی طرح الگ الگ نہیں ہے، تو اس لیے سب کو ایک ہی زمین شمار کیا. سمجھ گئے؟ چلیں آگے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ شکوہ قوم، یہ اپنی قوم سے شکوہ کر رہے ہیں. کیا شکوہ کر رہے ہیں؟ ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا ہے، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، آلہہ، بہت سارے معبود. جتنے بندوں نے جتنے بت بنائے ان سب کو معبود بھی بنا لیا. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، بھلے ان کے پاس اس بات پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے اس کو معبود بنا لیا. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون ہوگا اس سے بڑا ظالم جس نے اللہ پر جھوٹی بات گڑ دی. اچھا جی، اب تجویز اصحاب کہف، اب یہ آپس میں بات کر رہے ہیں. یہاں تک تو بات انہوں نے کر لی نا، اب آپس میں بات کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم لوگ اپنی اس قوم سے، ان لوگوں سے جدا ہو گئے ہو، فی العقیدتی، عقیدے میں، ان کا عقیدہ الگ اور تمہارا عقیدہ الگ ہو گیا ہے. وما یعبدون الا اللہ، اور تم عبادت نہیں کرتے ہو صرف سوائے اللہ تعالیٰ کی، اور کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو. یعنی تم اپنی قوم سے تو الگ ہو گئے ہو لیکن تم اللہ سے الگ نہیں ہوئے ہو. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ٹھکانہ پکڑ لو ایک غار کی طرف. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو تمہارے لیے پھیلا دے گا تمہارا رب اپنی رحمت کو. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اس فیصلے کو یا تمہارے اس معاملے کو. پیچھے دعا کی تھی نا انہوں نے، یہاں پر اس دعا کا جواب آ گیا. دیکھیں آپس میں پہلے تو انہوں نے خود دعا کی کہ اللہ تعالی ہمارے اس معاملے کو ہمارے لیے آسان بھی کر دے اور اس معاملے کو، اس فیصلے کو درست بھی کر دے. اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس معاملے کو ہمارے لیے آسان بھی کر دیں گے، درست بھی کر دیں گے. یہاں سے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی بات کی دعا کر لیں اللہ پاک سے، تب اتنا پکا یقین بھی رکھ لیں کہ آپ اس دعا کی قبولیت بھی ہوگی. سمجھ گئے؟ ہاں، یہاں سے بتا رہے ہیں. چلو جلدی دیکھو. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، اور آپ دیکھیں گے سورج کو. دیکھیں وہ سب کے سب غار میں چلے گئے. اب پیچھے والی بات آ گئی نا، غار میں چلے گئے، وہاں پر انہوں نے جگہ پکڑ لی، وہاں ان کو اللہ پاک نے سلا دیا. اب جب وہ سو چکے ہیں اب کیا ہو رہا ہے؟ وَتَرَى الشَّمْسَ، اچھا آپ دیکھیں گے سورج کو، اذا طلعت تزاور، سورج سے مراد یعنی سورج کی روشنی، دھوپ مراد ہے اس سے. جب دھوپ نکلے گی آپ دیکھیں گے دھوپ کو، جب وہ نکلتی ہے تزاور عن کہفہم، تو ان کے غار سے کتراتی ہے. یعنی سورج نکل رہا ہے، دھوپ ہر جگہ پھیل رہی ہے، وہ جو غار کا حصہ ہے نا اس میں داخل نہیں ہو رہی، وہ دھوپ اس غار میں نہیں جا رہی کیونکہ وہ سب سوئے ہوئے ہیں. اب اگر یہاں سے دھوپ آئے گی نا تو ہر بندہ آپ میں سے جو ہے نا وہ اسے ہاتھ رکھ کے دھوپ کو روکے گا، ایسا ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہاتھ رکھیں گے تو وہ جو دھوپ ہے نا وہ کترا جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جب سلا دیا تو اس غار کی وجہ سے وہ جو دھوپ پڑتی تھی تو اس غار کی وجہ سے وہ کٹتی تھی، تو غار کے اندر نہیں لگتی تھی، کسی کے جسم پر نہیں پڑتی تھی، کیونکہ جسم پر اگر دھوپ پڑتی تو ان کے جسم کا خطرہ تھا خراب ہونے کا. دھوپ پڑتی ہے نا جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے حفاظت کے لیے. اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی حفاظت کے سامان بھی کر دیے. ظاہر ہے وہ کتنا سوئے؟ 309 سال تک سوئے، 309 سال تک. تو ان کی حفاظت کا سامان بھی اللہ پاک نے کس طرح کیا خود بیان فرما رہے ہیں. 5 ذریعوں سے اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی. ان میں سے پہلا ذریعہ کیا تھا
کہ دھوپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کتراتا کر دیا. ذات الیمینی، جب وہ نکلتی دھوپ تو دائیں جانب وہ کتراتی. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ دھوپ غروب ہوتی، یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہوتا تو بھی دھوپ پڑتی ہے نا، تو پھر تقرضهم ذات الشمال، تو وہ کترا جاتی بائیں جانب. سمجھ گئے؟ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ جو افراد تھے وہ سب کے سب کشادہ جگہ میں تھے. تھا بہت بڑا غار، اسی لیے اس کو کہف کہتے ہیں. تھے وہ سب کے سب کشادہ جگہ میں، ایسا نہیں تھا کہ تنگ ہونے کی وجہ سے دھوپ نہیں پڑ رہی. اللہ پاک کی قدرت ایسی تھی، تھے بہت زیادہ کشادہ جگہ پہ، لیکن اللہ پاک نے اس ترتیب پر ان کو رکھا کہ کوئی دھوپ ان کے جسم پر نہیں پڑتی تھی. جیسے ابھی سورج نکلا ہوا ہے نا، سورج کی روشنی بھی ہے، دھوپ بھی، تو آپ میں سے کسی کو دھوپ لگ رہی ہے؟ ایک پیچھے حائل ہے نا، ایک حائل ہے درمیان میں رکاوٹ، تو اللہ پاک نے اس طرح لیکن آپ کو روشنی بھی مل رہی ہے سورج کی. اسی طرح اس غار میں جتنے افراد تھے ان سب کو روشنی بھی مل رہی تھی، لیکن دھوپ کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان یا تکلیف نہیں ہو سکتی تھی. ذالک من آیات اللہ، یہ ہے اللہ پاک کی بہت بڑی نشانی. یہ خود تو اس طرح نہیں کر سکتے تھے نا، زیادہ سے زیادہ کر بھی سکتے تھے تو قوم سے ہٹ کر غار کے اندر آ گئے، بس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے. سورج پر ان کا قبضہ تو نہیں تھا، قابو تو نہیں تھا، تو یہ سب اللہ پاک نے کیا ان کے لیے. من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ پاک ہدایت دے دیتے ہیں فہو المہتد، پس وہی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ پاک، فلن تجد له، پھر وہ ہرگز نہیں پاتا، ولیم، ایسا کوئی مددگار، مرشدہ، جو اس کو سیدھا راستہ بتائے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے تو پھر کوئی اس کو سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. اچھا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، ذریعہ حفاظت نمبر 2، دوسرا ذریعہ حفاظت کا اللہ پاک نے کیا رکھا؟ تم انہیں گمان کرو گے ایقاظاً، جاگتا ہوا، وہم رقود، حالانکہ وہ تو سو رہے ہیں. مفسرین کہتے ہیں اللہ پاک نے ایسا کر دیا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی تو کوئی بھی دیکھنے والا انہیں دیکھتا تو لگتا کہ، اگر کوئی دیکھنے والا انہیں دیکھتا تو لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ سو رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ذریعہ حفاظت نمبر 3، ہم انہیں پلٹتے رہتے تھے دائیں جانب اور بائیں جانب، یعنی ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے. اگر ایک ہی کروٹ پر وہ 300 سال تک سو جاتے تو ان کا جو حصہ تھا نا زمین سے لگا ہو، اس میں خون کی روانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سڑ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کیا بتا دیا کہ ہم نے اس میں بھی حفاظت کر دی ان لوگوں کی، کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے. سمجھ گئے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی سونے کا سنت طریقہ کون سی کروٹ پر ہے جی؟ دائیں جانب. لیکن اگر آپ دائیں جانب کروٹ کے بعد تھک جائیں یا آپ کو لگے کہ آپ ہاتھ میں بوجھ آ رہا ہے تو آپ کروٹ کو بدل سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. چاہے آپ بائیں کروٹ پر بھی سو جائیں لیکن اس میں کوئی مذائقہ نہیں. سمجھ گئے؟ لیکن جب سونے کی شروعات کریں تب دائیں جانب سے کریں. سمجھ گئے آپ لوگ؟ چلے جی، یہ بھی صحیح. تو ذریعہ حفاظت نمبر 3 کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. اب ذریعہ حفاظت نمبر 4، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا جو کتا تھا. اب یہ جو بات آپ کے سامنے آئی وہ تو 7 افراد کے بارے میں، ایک کتا بھی تو تھا. ان کا جو کتا تھا بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، وہ پھیلائے ہوئے تھا اپنے پیروں کو، بازوؤں کو. تو کتے کے بازو اس کے پیر ہی ہے نا جی. کیا فرق ہوتا ہے پیر اور بازو میں؟ جانور کے لیے آپ بولیں گے ہاتھ، تو اس کے ہاتھ تو نہیں ہوتے، تو اگلے جو ہوتے ہیں نا پیر ان کو کہتے ہیں بازو، اور جو پچھلے ہوتے ہیں ان کو تو پیر ہی کہتے ہیں. نہیں، میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں کبھی آپ نے پڑھ لیا یا حدیث مبارکہ میں کبھی آپ پڑھیں گے کہ بھائی بکری کے ہاتھ، تو بکری کے ہاتھ کیا؟ اگلے والے. سمجھ گئے؟ اس طرح یہاں پر بھی جو لکھا ہے نا ذراعی، تو ذرا کہتے ہیں بازو، تو اس سے مراد ہاتھ تو نہیں ہے، اس سے مراد اگلے والے. تو کتے نے اپنے اگلے دونوں جو بازو تھے، جو دونوں پیر تھے، وہ پھیلا دیے بالوسید، اس غار کی چوکھٹ پر، دہانے پر، دروازے پر. یعنی کتا حفاظت کے لیے بھی اگر کوئی رکھتا ہے نا دنیا میں تو اس کو کہاں رکھتا ہے؟
گھر کے باہر دروازے پر حفاظت کے لیے، سمجھ گئے؟ تو یہاں پر بھی اسی ترتیب کو بیان کر رہے ہیں. چلے لو اطلعت علیہم، اگر آپ جھانک کر بھی دیکھتے نا اس غار میں، جھانک کر دیکھتے، لولیت منہم فرارا، تو آپ دوڑ جاتے ان لوگوں سے خوف کے مارے، ولملئت منہم رعبا، اور آپ کے دل میں ان کا رعب بیٹھ جاتا. یعنی ہم نے اس کی پوری حیت ایسی بنا دی تھی، اگر کوئی دیکھتا بھی نا تو ڈر کے مارے بھاگتا، اور ایسا ڈرتا کہ اس کے دل میں بیٹھ جاتا وہ خوف کہ میں نے بہت ہی خطرناک کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی. آپ سمجھ گئے یہ مطلب ہے اس کا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم ان لوگوں کو اٹھائیں گے، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اچھا، ہم نے ان لوگوں کو اس لیے بھی اٹھایا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ آپس میں سوال جواب کریں. سوال جواب کریں کس بارے میں؟ سوال جواب کریں گے مدت کے بارے میں، کتنا سو گئے بھائی ہم. قال قائل منهم، اچھا ان میں سے کہنے والے نے کہا کم لبثتم، تم کتنا سوئے ہوگے، کم لبثتم تم کتنا سوئے ہوگے. قالوا، تو انہوں نے کہا لبثنا یوما، ہم ایک دن سوئے ہیں، او بعض یوم، یا پورا دن بھی نہیں سوئے، دن کا بھی کچھ حصہ سوئے. تو یہ دو جماعتیں آ گئی نا، جو پیچھے ای الحزبین آیا تھا، یہ وہی ایک بات. دوسری بات مفسرین کہتے ہیں جب یہ غار میں داخل ہو رہے تھے نا تب صبح کا وقت تھا، اور جب یہ اٹھے تب انہوں نے دیکھا کہ شام کا وقت ہے. تو ایک نے کہا کہ یہ اسی دن کی شام ہے، اور دوسری جماعت نے کہا نہیں یہ ایک دن اور ہو چکا ہے، اگلے دن کی شام ہے. سمجھ گئے؟ اس طرح دو جماعتیں، کیونکہ وہ کہہ رہے اتنا لگ رہا ہے کہ ہم بہت لمبا سوئیں، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ مطلب ہے اس کا. قالوا ربکم، اور اس میں سے ایک جماعت نے یہ بھی کہا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کتنا تم رہے ہو یا کتنا تم ٹھہرے ہو. فبعثوا احدکم، تو تم میں سے ایک کو بھیجو بورقکم ہذہ، اس چاندی کے سکے کے ساتھ، یہ چاندی کا سکہ لے کر ایک کو بھیجو الی المدینہ، شہر کی جانب. فلینظر، بس وہ دیکھے، ایھا ازکا طعاما، کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. اب ظاہر ہے جب وہ 309 سال کی نیند کے بعد جب اٹھے تو انہیں بھوک بھی لگ رہی تھی، تو انہوں نے کہا اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ ایک قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ تھا، اب یہ نمونہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس کا اظہار کرنا بھی ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری ایک ترتیب چلائی. کس طرح؟ ان میں سے ہے کہ ان کو بھوک لگی تو ان میں سے ایک نے، جو ان کا جو عمر میں بڑا ہوگا، جو سینئر ہوگا، جو شیخ ہوگا، جو استاذ ہوگا، اس نے سکہ نکالا، چاندی کا سکہ جو اس وقت کی چاندی کا سکہ تھا، اور کہا کہ کسی ایک کو بھیج دو. جیسے کوئی بڑے استاد ہوتے تو وہ کہتے ہیں نا، خود تو نہیں چاہتے، اور نہ وہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک ادب کا طریقہ ہوتا ہے. یعنی آپ کا اتنا احترام کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں کہہ رہے جا کے ذرا کچھ لے آؤ، نہیں، کہتے کسی کو کہہ دو تو اس میں آپ بھی شامل ہو، یہ سکہ کسی کو دے کر باہر سے جا کر کچھ کھانا لے آؤ، ہم سب کھا لیتے ہیں. اچھا، ایک چیز کا خیال رکھنا، کیا؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ایسا کھانا لانا جو زیادہ پاکیزہ ہو. کیونکہ وہ جب غار میں سوئے تھے تو قوم کیا تھی؟ بت پرست. تو بھائی کسی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا ہوا ہو، ایسا کھانا لانا. ایک مطلب اس کا یہ، اور ایک مطلب اس کا یہ ازکا طعامن، ایسا کھانا لانا جو پیٹ بھی بھر دے. یعنی ایسا نہ ہو تم جو ہے نا اب 30 روپے کی میگی لے کر مت آنا، اس سے پیٹ تھوڑی بھرتا ہے. سمجھ گئے؟ گوشت لے کر آنا یا انڈے لے کر آنا کہ کھائیں تو اس کا پیٹ بھی بھر جائے. سمجھ گئے؟ یہی آپ سے، ہاں یہ مذاق نہیں ہے، سیریس میں ایسی ہے. ہاں ایسا کھانا لے کر آنا جس سے پیٹ بھی بھرے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. اچھا جی، تو دیکھیے کہ کون سا کھانا زیادہ اچھا ہے. فَلْيَأْتِكُمْ، پھر وہ لے کر آئے تمہارے پاس، بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس میں سے کھانا. جب دیکھ لے اچھی طرح تلاش کر لے کہ ہاں یہ کھانا صحیح لگ رہا ہے اور یہ
اگر گوشت لے کر آ رہے ہیں تو ذبح کرنے والا بھی صحیح لگ رہا ہے، جب یہ سب چیزوں کی تحقیق ہو جائے پھر وہ کھانا لے آئے اس میں سے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور یہ کام بہت نرمی اور اچھے اخلاق کے ساتھ کرنا، یعنی جا کر اپنی توحید شور مت کرنا، کیسا ذبح کر رہے ہو، تم کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام کو کس طرح زور سے اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرو، ضروری اس طرح کہنا، ایسا اس طرح مت کہنا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، بہت نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کو کچھ خبر بھی نہ ہو جائے کہیں، اس کا بھی دھیان رکھنا۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنا سمجھدار آدمی تم میں سے جائے جو پہلے تو کھانا بھی اچھا لے کر آئے، پاکیزہ بھی ہو، صاف ستھرا بھی ہو، اور اس کے جانے میں اور واپس آنے میں کوئی ایسا کام بھی نہ کرے، کوئی ایسی بات بھی نہ کرے کہ کسی اور کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں۔ انہم ان یظہروا علیکم، بے شک اگر وہ لوگ مطلع ہو گئے یا ان لوگوں کو اگر پتہ چل گیا جو قوم بت پرست تھی، تو وہ تو یہی سمجھ رہے نا کہ ابھی ہماری ایک دن پرانی بات ہے، تو وہ قوم تو بت پرست تھی اور بادشاہ نے بندے لگائے ہوئے تھے پیچھے کے ڈھونڈ کر لاؤ ان لوگوں کو، کہاں پر ہیں یہ لوگ، تو اب یہ لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں، تو اگر ان کو پتہ چل گیا تمہارے بارے میں، یرجموکم، تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے۔ رجم مانے پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے، اس وقت کی سزا تھی یہ۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ تمہیں لوٹا دیں، یا وہ تمہیں مجبور کر دیں گے، لوٹا دیں گے، فی ملتہم، اپنے دین کی طرف، اپنے دین میں دوبارہ لے آئیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر ایسا ہو گیا تو وَلَن تُفْلِحُوا، ہرگز تم کامیاب نہیں ہوگے، اذًا، پھر اس صورت میں پھر تم کبھی کامیاب، ابداً کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا لوگوں کو ان پر۔ کس طرح؟ جس طرح ہم نے انہیں اٹھایا، جس طرح ہم نے انہیں پہلے سلایا پھر انہیں اٹھایا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع بھی کیا۔ یہ سب یعنی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے جتنی بھی کوشش کر لیتے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے لوگوں کے سامنے بھی اس کا اظہار کر دیا۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان لوگوں پر، لوگوں کو مطلع کر دیا ان پر، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ لوگ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، سمجھ گئے کہ تاکہ وہ جان لیں۔ جب یہ 309 سال گزر گئے تو ظاہر ہے سب پبلک بدل گئی، بادشاہ بدل گیا، لیکن ان لوگوں کا جو نام بہت مشہور ہو گیا کہ ایک زمانے میں ایک قوم ایسی تھی جس نے اس طرح توحید کے نام پر اس طرح کیا۔ اچھا، اب جو بادشاہ تھا وہ تھا دین پر، دین عیسائی پر، جو اس وقت کا برحق دین تھا، نیک بھی تھا، بادشاہ بھی تھا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جو پرانا بادشاہ تھا نا، اس نے ایک تختے پر ان سب کے نام لکھوائے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا وانٹڈ کر کے نام لکھے ہوتے ہیں مجرم کے، تو اس زمانے میں اس ظالم بادشاہ کی نظر میں تو یہ سب مجرم تھے نا، اس نے سب کے نام لکھوائے اور اس تختی جس پر نام لکھوائے تھے اسے اپنے تخت کے نیچے یا تخت کی جگہ پر جو جگہ تھی وہاں پر رکھا تھا۔ جب یہ بادشاہ تبدیل ہوا اور یہ نیک بادشاہ آیا، جب بادشاہ تبدیل ہوتے ہیں نا تو وہ سامان وغیرہ ساری چیزیں ان کا کمرہ ومرہ ملتا ہے ان کو تو چیک کرتے ہیں، اس میں یہ تختی نکلی اور اس میں پوری تفصیل سے لکھا تھا کہ انہوں نے دین کو چھوڑا ہے اور اس طرح نیا دین قبول کر لیا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا انہوں نے دین عیسائی کو قبول کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت نیک لوگ تھے، اتنے نیک لوگ تھے کہ بادشاہ کے مقابلے میں آئے، انہیں تلاش کرو۔ تو وہ جو بادشاہ نے بھی لوگوں کو تلاش میں رکھا ہوا تھا، تو یہ بات چل رہی تھی ایک جگہ، لیکن 309 سال گزر گئے اس بات کو۔ تو اب ان لوگوں کے آپس میں ایک تو یہ اختلاف بھی تھا کہ آیا اس طرح کے کوئی افراد تھے بھی یا نہیں، یا یہ صرف کہانی ہے۔ ایک اختلاف یہ بھی تھا کہ ہم یہ سنتے ہیں دین عیسائی میں کہ ایک دن قیامت کا ہوگا جس میں ہر ایک جو مر چکا ہے اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ تب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ہم نے ان کو لوگوں کے سامنے ان کا واقعہ لے کر آ گئے تاکہ ان کو پتہ چل جائے
کہ جس طرح ہم انہیں 309 سال کے بعد دوبارہ اٹھا سکتے ہیں، اسی طرح ہم ہر مردہ کو بھی قیامت کے دن دوبارہ اٹھا سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے نا کہ ہم اٹھائیں گے قیامت کے دن ہر ایک کو، یہ وعدہ سچا ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی مطلب ہے اس کا. اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم ان لوگوں کے بارے میں. ابھی جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اختلاف کر رہے تھے آپس میں، تو دو اختلاف چل رہے تھے اس وقت. ایک تو یہ کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، دوبارہ اٹھایا جائے گا یا نہیں، اور ایک اختلاف یہ چل رہا تھا کہ اس طرح کے کوئی لوگ تھے بھی یا نہیں، اگر تھے تو کتنے تھے، کس ترتیب پر تھے، یہ ساری تفصیلات. کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، تو یہ اختلاف چل رہا تھا، یہ بتا رہے ہیں. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا. اچھا یہ بات ہو گئی. یہ ایک بار مطلع ہو گئے. کیا ہوا، وہ جو نوجوان وہاں، ان میں سے ایک نوجوان چاندی کا سکہ لے کر آیا بازار میں سامان خریدنے کے لیے، اور کہا کہ یہ لو اور مجھے یہ فلاں فلاں سامان دے دو. اس نے جب لیا تو دیکھا یہ تو کوئی صدیوں پرانا سکہ ہے، صدیوں پرانا سکہ ہے. اب دو باتیں. اس نے دیکھا یہ سکہ تو اسی بادشاہ کا ہے جس بادشاہ کے زمانے میں ایک جماعت، اس کو ساری کہانی ایک ساتھ ذہن میں آ گئی کہ یہ سکہ تو وہ اسی بادشاہ کا ہے. جب وہ بادشاہ کا نام ذہن میں آیا، کیا نام تھا اس کا؟ دقیانوس. شاباش. تو جب اس بادشاہ کا نام ذہن میں آیا تو اس بادشاہ کے زمانے میں جو ایک عجیب قصہ ہوا تھا اصحاب کہف کا، وہ بھی ذہن میں آ گیا. تو وہ سمجھ گیا کیا یہ وہی شخص ہے. تو فوراً جو ہے نا وہ بادشاہ کی طرف بھاگا، اس نے افراد جمع کیے اور سب ان کی تعظیم اور ان کے اکرام میں آ رہے تھے. اب اس نے تو دیکھا کہ یار مجھے تو اندر سے منع کر کے بھیجا گیا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور یہاں تو یہ سب کو پتہ چل گیا. تو یہ اپنے غار کی طرف دوڑا، اور غار میں واپس چلا گیا اور لوگوں سے کہا کہ بھائی اب میں کیا کرتا، میں نے بہت کوشش کی لیکن کسی طرح اس کو پتہ چل گیا، کسی طرح اس کو پبلک کو پتہ چل گیا. اب وہ آ رہی ہیں ہمارے اکرام میں اور تعظیم میں. ایک قول یہ ہے کہ پھر اس چیز کے بعد ان کو ایک قسم کی ٹینشن ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا، اس وقت سب کا انتقال ہو. اور ایک قول یہ ہے کہ انتقال نہیں ہوا، وہ دوبارہ سو گئے اور اب تک وہ سوئے ہوئے ہیں. اور جب حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہوگا، امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہوگا، تو یہ اصحاب کہف اس وقت اٹھیں گے اور ان کی جماعت میں شامل ہوں. سمجھ گئے؟ ایک قول یہ ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ ان سب کا انتقال ہوگا. اچھا، تو جو سامان خریدنے کے لیے گئے تھے تو اس نے سکہ دیکھا اور یہ سمجھا کہ پرانا بادشاہ یاد آ گیا اس کو. ایک قول یہ، اور ایک قول یہ ہے کہ اس نے سکہ دیکھا 300، اتنا صدیوں پرانا سکہ، اس کا مطلب اس کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، تو پکڑو اس کو، اس سے پوچھو کہ خزانہ کہاں ہے تو خزانہ ملے گا. اس لالچ میں وہ اس کے پیچھے گیا. پھر آگے وہی قصہ. سمجھ گئے؟ تو ان کے پیچھے جانے والے جو لوگ تھے وہ کس نیت سے ان کے پیچھے گئے، اس میں دو قول ہیں. پہلا قول کیا تھا؟ ان کی تعظیم اور اکرام میں، ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا تھا، یا پھر خزانے کی لالچ میں ان کے پیچھے گئے. دونوں قول میں سے کوئی بھی قول ہو سکتا ہے. لیکن راجح قول یہی ہے کہ ان کی تعظیم میں گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. فقالوا بنوا علیہم بنیانا. تو جب ان کو ساری بات معلوم ہو گئی، جب وہاں گئے تو دیکھا کہ غار میں سب دوبارہ انتقال کر چکے ہیں. تو اب کہا کہ کیا کریں، اس غار کو دوبارہ کریں. تو بادشاہ نے کہا اس غار کو توڑوا کر اب اس میں ایک عمارت بناتے ہیں. اب عمارت کون سی عمارت بنائیں، یعنی تعمیر کرتے ہیں اس کو اب تعظیم کے لیے ان کی. تو کیا کریں؟ تو ایک قوم نے کہا ایسا کریں کہ اس میں مکتبہ بنا دیں، لائبریری بنا دیں، کتب خانہ بنا دیں. ظاہر علم، شریعت کی شروعات وہ علم سے ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا علم کی نسبت دین کی طرف ہوتی ہے نا، اور یہ سب کے سب دیندار لوگ تھے، تو اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایک مکتبہ بنا دیں، لائبریری بنا دیں. اچھا، کسی نے کہا نہیں، ایک اچھی سی عمارت بنا دیں جو ان کے نام سے ہوگی اور یادگار ہوگی. لیکن ایک بڑے طبقے نے یہ بات کی کہ چونکہ یہ موحدین تھے سارے کے سارے، توحید کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے تھے، اس لیے اس غار کو توڑ کر مسجد بنائی جائے. مسجد بنائی جائے گی تو کیا ہوگا، بادشاہ کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ مسجد بنائی جائے
تاکہ کہیں ان لوگوں کی طرف لوگوں کا ذہن نہ جائے، یعنی ان افراد کی طرف کہ یہ 7 بڑے اللہ کے ولی تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے، اگر ان کے نام سے کوئی چیز بنی، کوئی عمارت بنی، تو لوگوں کی جو ذہنیت ہے وہ توحید سے ہٹ کر ان افراد کی طرف چلی جائے گی۔ جیسے آپ سنتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان کے بیٹے تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کی قوم میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ بہت کیا کہتے ہیں بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، لہذا ان کی تصویریں بناؤ، تصویریں بنا دی۔ پھر تھوڑا وقت گزرا تو شیطان نے ان کی اولاد میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ان کی تعظیم میں ان کی تصویر کو چوما کرو، انہوں نے چومنا شروع کر دیا۔ پھر ایک زمانہ گزرا، ان کی اولاد میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہی تمہارے معبود ہیں، ان کو سجدہ بھی کیا کرو۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں ان افراد کی طرف جب ذہنیت جاتی ہے نا، تب کیا ہوتا ہے، توحید سے انسان کی ذہنیت ہٹ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ تو توحید کے نام پر ہی غار میں گئے تھے، اس لیے مسجد بنا دی جائے تاکہ لوگوں کا ذہن صرف توحید کی طرف ہی جائے، اللہ کی عبادت کے لیے وہ آئیں گے مسجد میں۔ سمجھ گئے بات؟ جزاک اللہ۔ فقالوا بنوا علیہم بنیانا، تو بنا دیجئے ان کے اوپر ایک تعمیر بنا دی جائے۔ ربهم اعلم بهم، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کو۔ قال الذین غلبوا علی امرهم، تو قال الذین غلبوا علی امرهم، تو ان لوگوں نے کہا جو حکومت کے بڑے تھے، جو اپنے معاملے میں غالب تھے۔ تو لوگوں کے معاملے میں غالب کون ہوتا ہے؟ حکومت، بادشاہ۔ تو بادشاہ نے کہا، کیا کہا؟ لنتخذن، مشورہ تمہارا اچھا ہے کہ کچھ تعمیر بنا دی جائے ان کی تعظیم کے لیے، لیکن بنایا کیا جائے ہم بتائیں گے۔ کیا؟ لنتخذن، ہم ضرور بے ضرور بنائیں گے، علیہم مسجدہ، ان لوگوں کے لیے ان لوگوں پر ایک مسجد۔ اچھا، ان کی یعنی مقصد یہ تھا کہ ان کی قبروں کے اوپر مسجد بن جائے گی، تو کیا یہ جائز ہے؟ کس نے کہا نہیں؟ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طور پر کہ جب ہڈیاں بہت زیادہ بوسیدہ ہو جاتی ہیں تو انہیں ایک طرف کر کے اس کے اوپر تعمیر کر دی جاتی ہے۔ یہ جو مسجد نبوی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تعمیر، اس کے نیچے بہت سارے لوگوں کی پہلے قبریں تھیں۔ یہ تو مسجد نبوی اب اتنی کشادہ اور اتنی وسیع ہوئی ہے نا، پہلے تو پورا مدینہ منورہ اتنی زمین پر تھا، تو لوگوں کا قبرستان بھی وہی تھا اور سب کچھ وہی تھا۔ تو جب ہڈیاں لوگوں کی قبریں بہت زیادہ بوسیدہ ہو گئی تو انہیں نکال کر ایک طرف کر کے سائڈ پہ کر کے ان کو صاف کر کے پھر اس پہ تعمیر کی گئی۔ اس میں بھی اسی طرح ہے، سمجھ گئے؟ چلیں، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، بس عن قریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ اب جب یہ قصہ آپ کے سامنے تو بیان ہو گیا، اب جب یہ لوگ قصہ بیان کریں گے نا آگے چل کر، تو کوئی کہے گا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہے گا کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، الگ الگ باتیں کریں، سب اپنی طرف سے اندازے لگا رہے ہوں گے۔ سنیں، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، عن قریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم، اور وہ کہیں گے اور ان میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ کیونکہ یہ قصہ کون سنا رہے تھے؟ یہ قصہ اس زمانے میں کفار مکہ کو تو علم میں تھا نہیں، تو کس کے علم میں تھا؟ اس وحی سے پہلے یہود کے علم میں تھا۔ تو یہود جب آپس میں قصہ سنائیں گے نا تو وہ کوئی کہے گا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا۔ تو رجمم بالغیب، وہ تیر مار رہے ہیں اندازے کے، رجمن تیر مار رہے ہیں یا پتھر مار رہے ہیں، بالغیبی بن دیکھے، وہ بس بغیر دیکھے ایسے ہی تکا لگا رہے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے کہ میرا رب ہی زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر
تھوڑے سے لوگ، کچھ لوگ جانتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے. تو تعداد کتنی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ جو فرمایا نا ما یعلمہم الا قلیل، ان کی تعداد کو صرف تھوڑے لوگ جانتے تھے. حضرات فرماتے ہیں ہم ان تھوڑے لوگ میں شامل ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں. کیا تعداد تھی؟ فرماتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. فرمایا کیا دلیل ہے اس بات کی؟ فرمایا دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 تعداد ذکر فرمائی. پہلے کہا کہ بھائی وہ 3 تھے اور 4تھا ان کا کتا تھا، پھر کہا کہ وہ 5 تھے اور 6واں ان کا کتا تھا. ان دونوں قول کو پھر اللہ پاک نے رد بھی کر دیا رجمم بالغیب کہہ کر کہ یہ اندازے لگا رہے ہیں. اور پھر آگے ایک اور قول ذکر کیا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اس کو رد نہیں کیا. اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ وہ 7 ہی تھے. سمجھ گئے؟ ایک اور میں آپ کو نقطہ بتاتا ہوں، چلیں یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. پیچھے دیکھیں جب یہ بات چل رہی تھی نا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی تو قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے بات کہی کہ یہ سکہ لو اور جاؤ. یہ ایک ہو گیا. اچھا پھر آگے ایک اور جب بیان کیا انہوں نے تو کہا کہ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا کچھ حصہ دن کا. تو قالوا صیغہ کون سا ہے جی؟ جمع. اور جمع کے لیے کم سے کم کتنے افراد؟ جمع میں ہمیشہ 3 افراد ہوتے ہیں. اگر اس سے زیادہ ہوں گے 3 سے زیادہ تو کوئی دلیل ہوگی، لیکن یہاں تو کوئی 3 سے زیادہ کی دلیل نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہو گئے تو کتنے ہو گئے؟ کل ہو گئے 4. پھر آگے فرمایا قالوا ربکم اعلم. آگے اگلی آیت میں دیکھیں نا اسی کا اگلا حصہ کیا فرمایا؟ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم. پھر ان میں سے ایک دوسری جماعت نے کہا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، تو وہ بھی جمع کا صیغہ ہے. تو وہ کتنے ہو گئے؟ 3. تو 3 اور 1 7. سمجھ گئے؟ چلیں جی. لیکن چونکہ دیکھیں نا اس پورے واقعے میں اصل جو بات تھی، مقصودی بات، وہ تھی اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا نمونہ پیش کرنا. ٹھیک ہے؟ اب وہ افراد 3 تھے یا 4 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، اس تعداد میں پڑھ کر ضیاع وقت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اسی لیے اللہ پاک نے جو حکم بیان کیا نا کہ لوگوں کو بس اصل جو بات تھی، دین کی جو دعوت تھی وہ دے دو، اور اگر کوئی اس کی تعداد میں پڑھنے کی کوشش کرے تو کہہ دو کہ میرے رب کو ہی زیادہ معلوم ہے ان کی تعداد کا، بس اور کسی کو نہیں معلوم. تو فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اس کی زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. الا مراء ظاہرا، سرسری طور پر بس بات کر لو، بس سرسری طور پر بات چیت کر لے، لیکن زیادہ ادھر ادھر لمبی چوڑی بحث میں مت پڑھیں. ولا تستفتی فیہم، اور ان کے بارے میں مت پوچھیں، منہم احدا، کسی سے بھی زیادہ باتیں مت پوچھیں. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور مت کہیں کسی بھی چیز کے بارے میں کہ بے شک میں یہ کام کل کر دوں گا. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہیں گے، یہ کہنا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی بات اس طرح مت کہیں کہ میں یہ کام کل کر دوں گا. لیکن آپ کے سامنے یہ بات بھی آ گئی کہ جب کسی بات کے لیے آپ اللہ پاک سے دعا کریں تو اس میں پختہ یقین ضرور رکھیں، اس میں انشاءاللہ مت کہیں. سمجھ گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم فلاں جگہ کو فتح کریں گے کل. تو کسی صحابی نے کہا انشاءاللہ. تو حضرت عمر نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر تو یہ تم نے تبرکن کہا ہے، برکت کے لیے، تو بہت اچھا، لیکن اگر تم اللہ کے اس وعدے سے شک کی وجہ سے کہہ رہے ہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو فتح مل جائے گی اور نہیں چاہا تو نہیں ملے گی، تو اللہ سے دعا کرنے میں اس طرح شک میں مت پڑو، ہم ضرور فتح کریں گے اسے. آپ سمجھ گئے؟ تو انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پاک پر ہر معاملے کو چھوڑ دیں، لیکن جب آپ اللہ پاک سے کسی معاملے کی دعا کریں تو آپ کا ایمان اتنا پختہ ہو کہ آپ کو یقین ہو کہ اب یہ دعا قبول ہوگی. حرم میں جو ایک حضرت مکی صاحب بیٹھتے ہیں درس دینے کے لیے، جانتے ہیں آپ لوگ، وہ اپنا ایک واقعہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے کہ ایک عربی شخص آیا بہت پریشانی کے عالم میں اور رو رہا تھا اور چیخیں مار رہا تھا. حرم کعبہ میں آیا اور خلاف کعبہ سے لپٹ کر رو رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا.
کافی دیر تک ہم اسے دیکھتے رہے، سجدے میں گر گر کر اتنا رو رہا تھا، پورا خانہ کعبہ اس نے سر پہ اٹھا لیا تھا، اتنا رو رہا تھا پریشانی میں۔ جب اس نے دعا کر لی، دعا کرنے کے بعد جب وہ اٹھا تو چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی اور ٹھنڈا بھی ہو چکا تھا اور پختہ یقین اور آرام اطمینان کے ساتھ جا رہا تھا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی ابھی تم اتنا رو رہے تھے اور اب تم اتنا، کہا تم کیسے عجمی ہو، خاموش ہو جاؤ، ایسی بات نہیں کرنا۔ جب اللہ پاک سے دعا کر لی پھر کس بات کا غم باقی رہ گیا، اب تو اللہ پاک میری ہر تکلیف کو دور کر دیں گے نا۔ اس طرح کا پختہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ دیکھیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، مت کہیے کسی بھی چیز کے بارے میں یہ بات کہ بے شک میں یہ کام کل کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کل کر دوں گا کا مطلب ایک مثال دے رہے ہیں، میں کر دوں گا، مستقبل کی بات مراد ہے، مگر یہ کہ اللہ نے چاہا تو یہ بات کہیں ضرور۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر اس جملہ کہتے وقت اگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول بھی جائیں تو بھی وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر آپ بھول بھی جائیں تو جیسے یاد ہے فوراً کہہ دیں، اللہ پاک کا نام لے لیں۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، کہ امید ہے کہ کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس سے بھی زیادہ قریب کسی واقعہ کی طرف، یا اس سے بھی زیادہ قریب کسی چیز کی طرف جو میری نبوت کی دلیل۔ دیکھیں نا، کفار نے نبوت کی دلیل مانگی نا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں یہ واقعہ کون سا ہے، تو آپ علیہ السلام سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا جو یہ سمجھ رہے ہیں اتنا تعجب والا واقعہ ہے، تو آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ تم کو اس میں اتنا تعجب ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تعجب والی بات بھی میری نبوت کی دلیل کے لیے دے دیں۔ اچھا جی، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اب آپ کو مدت بیان کرنا ہے کہ اصحاب کہف کتنی مدت اس غار میں رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ جو نوجوان ٹھہرے تھے اپنے غار میں، 300 سنین سال، 300 سال تک، وَازْدَادُوا 9، اور 9 سال مزید رہے۔ پہلے فرمایا 300 سال تک، پھر فرمایا 9 سال اور بڑھا کر، تو کتنے ہو گئے؟ تو الگ الگ کیوں کہا؟ 309 ایک ساتھ کہہ دیتے۔ مفسرین نے کہا اس میں اشارہ دے رہے ہیں، کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ شمسی سال کے اعتبار سے 300 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 309 سال، دونوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کو الگ الگ ذکر کیا۔ سمجھ گئے؟ چلیں، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس مدت کو جتنا وہ ٹھہرے ہیں۔ چلیں جی، بہترین، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس مدت کو جتنا وہ ٹھہرے ہیں۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں، غیب کا سارا علم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دیکھیں یہاں پر جو لہو ہے نا، یہ ترکیب میں بنتا ہے جار مجرور، آپ سمجھتے ہیں؟ بولنا ہے، یہ ترکیب میں بنتا ہے جار مجرور، اور جار مجرور ہمیشہ جملے کے بعد میں آتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ لیکن بعض مرتبہ جار مجرور کو جملے سے پہلے لایا جاتا ہے حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے، صرف اور صرف یہ معنی پیدا کرنے کے لیے جار مجرور کو پہلے لاتے ہیں، سمجھ رہے؟ یعنی تقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر، کسی چیز کو آخر میں لانا چاہیے تھا، بعد میں لانا چاہیے تھا عام جملے کے اعتبار سے، اگر اس چیز کو پہلے لا دیا جائے تو اس میں حصر کا معنی حاصل ہو جاتا ہے، حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا لہو غیب السماوات والارض، آپ کے شروع میں بات آئی تھی نا کہ سورۃ الکہف میں پہلا دعویٰ کیا ہے؟ علم غیب کی نفی ہوگی اللہ کے علاوہ سب سے، یہاں پر ہوگی بھائی جب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے غیب کا علم تو باقی سب سے خود بخود اس کی نفی ہو گئی۔ چلیں، ابصر بہ واسمع، وہ کیا ہی بہترین دیکھنے والی ذات ہے اور کیا ہی بہترین سننے والی ذات ہے۔ اس میں دوسرا دعویٰ آ گیا حاضر و ناظر والا،
ٹھیک ہے. ما لہم من دونہ من ولی. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف اور صرف علم غیب ہے، تو علم کے لیے دیکھنا بھی ضروری ہے اور سننا بھی ضروری ہے. یعنی اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے وہ چیز دیکھی ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے وہ چیز، اور دیکھنے اور سننے کے لیے آپ کو اس جگہ پر موجود ہونا. تو بعض لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں، تو جب وہ علم غیب ثابت کرتے ہیں نا، تو اس علم غیب سے خود بخود حاضر و ناظر بھی ثابت ہو جاتا ہے. ظاہر ہے وہ اس کا انکار نہیں کر. اگر وہ کہہ دیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر نہیں ہے، انکار، تو علم غیب کیسے ہوگا؟ تو جب آپ نے علم غیب مانا تو آپ کو حاضر و ناظر بھی ماننا پڑے گا. سمجھ گئے؟ جب آپ سمجھ گئے نا، چلیں. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی نفی کر دی تو حاضر و ناظر کی نفی بھی خود بخود ہو گئی. ما لہم من دونہ من ولی، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا من ولی کوئی کارساز، کوئی مددگار نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ شریک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ شریک نہیں کرتے فی حکم ہی، اپنے کسی فیصلے میں، اپنے کسی تصرف میں، احدن کسی ایک کو بھی. سمجھ گئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی ایک کو شریک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بعض مرتبہ کام کرنے والا ایک ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو دوسرے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے تھوڑی سی میری مدد کر دو. یہ اس کی کمزوری کی دلیل ہے، یہ ضعیف ہے اسی لیے تو مدد لے رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو آپ قوی مانتے ہیں کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تب آپ کو اس کی توحید بھی ماننی ہوگی. یہ مطلب ہے اس کا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کیجئے اس کتاب کی. پیچھے آپ کو یاد ہوگا الحمدللہ الذی انزل کتاب کی بات آئی تھی نا، درمیان میں پوری ساری باتیں آ گئیں. اب اللہ تعالیٰ فرائض انبیاء، فرائض خاتم النبیین بیان کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا جا رہا ہے. اب آپ کا کام کیا ہے؟ یہ تو درمیان میں واقعہ پورا آ گیا نا. ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، یہ واقعہ سنانے کے لیے نہیں، کام کیا ہے؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، ایک بات. دوسرا یہ دلیل وحی بھی ہے. صحیح ہے، یہ دلیل وحی بھی ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، تلاوت کیجئے اس کتاب کی، اس کتاب کا پہلی آیت میں تذکرہ آیا تھا جو اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے، جو وحی کی گئی ہے الیک آپ کی طرف، من کتاب ربک آپ کی رب کی کتاب. ٹھیک ہے، لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یا اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کو چھوڑ کر تم نہیں پاؤ گے ہرگز ملتحدہ کوئی جائے پناہ. صحیح ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اچھا، اب یہاں پر ایک شان نزول بھی ہے. شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ مشرکین مکہ بعض مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ ایک جو رکاوٹ آپ کے پاس آنے میں ہماری ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ اکثر غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جتنے بھی صحابہ تھے، جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ سب کے سب غریب ہیں، ہم سے نیچے درجے کے لوگ ہیں. تو کبھی ایسا کریں کہ ایسا وقت ہمارے لیے خاص کر دے جس میں یہ لوگ آپ کے پاس نہ ہوں، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات بھی سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ فرما دی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ہمیشہ جمائے رکھیں. فریضہ نمبر 2، پہلا فریضہ کیا تھا؟ تلاوت کیجئے اس کتاب کی. اچھا، اس میں ایک نقطہ بھی ہے، تلاوت کیجئے کا جو لفظ فرمایا اس میں ایک نقطہ بھی ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تم اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہو قرآن کریم، تو کیا ان بچوں تعلیم نہیں بیان کی جا رہی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تلاوت کیجئے. اس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ صرف جو قرآن کریم کے الفاظ بھی ہیں وہ بھی باعث برکت ہیں، اور وہ بھی کوئی بے فائدہ نہیں ہے، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے. اچھا جی، فریضہ نمبر 2 ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جوڑے رکھیے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداتی، صبح
کے وقت، والعشی اور شام کے وقت، یریدون وجہہ اور اس میں اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہیں، یعنی اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح کے وقت پکارتے ہیں، شام کے وقت پکارتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم اور آپ کی نظریں ان سے کبھی بھی نہ ہٹیں، حکم دے رہے ہیں آپ کی نظریں کبھی ان سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ یہ ہے فریضہ نمبر 3۔ ترید زینت الحیات الدنیا، اچھا یہاں تریدو سے پہلے حمزہ استفہامیہ معذوف ہے، ٹھیک ہے، حمزہ استفہامیہ کیا ہے یہاں پر؟ معذوف ہے۔ اتریدو زینت الحیات الدنیا، کیا آپ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت؟ ولا تطع من اغفلنا قلبہ، یہ فریضہ نمبر 4۔ ولا تطع اور بات نہ مانیے ان لوگوں کی، من اغفلنا قلبہ جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع ہواہ اور جو اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، وکان امرہ فرطا اور ان کا جو معاملہ ہے وہ حد سے بڑا ہوا ہے، وہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ وقل الحق من ربکم اور کہہ دیجئے کہ حق بات تو تمہارے رب کی طرف سے ہی ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پس جو چاہے تو ایمان لے آئے اور جو چاہے تو یہ صیغہ کون سا ہے؟ فلیکفر، امر کا صیغہ۔ تو آپ یہ کہیں گے اللہ پاک کفر کا حکم دے رہے ہیں، کفر کا حکم دے رہے ہیں، اللہ پاک دے رہے ہیں، لیکن آگے اشارہ دے رہے ہیں انا اعتدنا للظالمین نارا، بھئی چاہے میں نے دونوں راستے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، چاہے تو ایمان لے آؤ سیدھے راستے پر چل کر، چاہے تو تم کفر اختیار کر لو برے راستے پر چل کر، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جس نے کفر اختیار کیا تو اس کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے اشارہ ہو رہا ہے کس بات کی طرف؟ کہ کفر میں جانے کو منع کیا جا رہا ہے، سزا اسی لیے بیان کی جا رہی ہے نا کہ مت کرنا، یہ سزا ملے گی اس میں، چاہو تو کر سکتے ہو، کرنا مت، سمجھ گئے؟ انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظلم کرنے والوں کے لیے آگ، احاط بہم سرادقها جو ان لوگوں کو گھیر لے گی، سرادقها قناتیں، اس آگ کی قناتیں، قنات جانتے ہیں؟ شامیانے، شادی میں ایک شامیانہ لگتا تھا پہلے، چاروں طرف کپڑا ہوتا تھا اس کے، اوپر سے بھی کپڑے سے بند، چاروں جانب سے کپڑوں سے بند، نیچے بھی دری بچھی ہوئی ہے، تو اس کپڑے نے لوگوں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ احاط بہم سرادقها، اس آگ کی جو قناتیں ہیں، جو شامیانے ہیں، وہ ان لوگوں کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا اگر وہ مدد مانگیں گے، بہت آگ ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، کچھ پانی پینے کے لیے دے دو صرف۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا اگر وہ فریاد رسی کریں گے، یعنی اگر وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں کچھ مہلت دے دیں، کچھ تو پانی دے دیں، تو یغاثوا تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، بماء ایسے پانی سے، کالمہلی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ وہ صرف پینے کے لیے اس کو صرف قریب کریں گے نا، تو قریب کرنے سے ہی یشوی الوجوہ ان کا چہرہ بھون ڈالے گا وہ پانی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بئس الشراب بہت ہی برا پانی ہوگا، وساءت مرتفقہ اور وہ جو دوزخ ہے وہ بہت ہی بری آرام گاہ ہے، مرتفقہ آرام گاہ، یہ طنز کرنے کے لیے، اب تمہارا آرام یہی ہے جو تم کو دکھ رہا ہے، اب یہی ہوگا جو ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، انا لا نضیع اجر من احسن عملا بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے ان لوگوں کا اجر جس نے اچھے اعمال کیے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنات عدن ہمیشہ کے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب پہنائے جائیں گے اس جنت میں ان لوگوں کو کنگن، کنگن جانتے ہیں؟ کنگن من ذہب سونے کے کنگن، تو سونے کے کنگن مرد کے ہاتھ میں تو عجیب سے لگیں گے نا، تو مفسرین کہتے ہیں اس میں
جنت کی بات ہو رہی ہے، اور جنت میں اس چیز کا رواج ہوگا. جب کسی جگہ کسی چیز کا رواج ہوتا ہے نا تو وہاں پہننے میں کسی کو کوئی شرم یا کوئی عجیب سا نہیں لگتا. مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی جبہ پہن کر آئے نا تو ہر ایک اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے جبہ پہنا ہے، اس نے جبہ پہنا ہے. اتنا دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی اس کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلطی کر دی ہے. ایک تعجب کی چیز لگتی ہے نا کہ ایک انوکھی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں. لیکن عرب میں جو نہیں بھی پہنتے نا ساری زندگی وہ بھی وہاں جا کے پہن لیتے ہیں کیونکہ وہاں رواج ہے اور اس کو کچھ برا بھی نہیں لگتا. اسی طرح کنگن پہننا ہمیں سننے میں اس لیے تعجب خیز لگ رہا ہے کیونکہ رواج نہیں ہے. جنت میں اس کا رواج ہوگا، اس لیے پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور وہ لباس پہنیں گے خضرا من سندس، ہرے رنگ کا نرم ریشم کا، وَإِسْتَبْرَقٍ اور موٹے ریشم کا، متکئین فیہا علی الارائک، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوئے. یعنی تخت بھی ہوگا، پھر اس پر تکیے بھی لگے ہوئے ہوں گے اور اس پر وہ ٹیک بھی لگائے ہوئے ہوں. نعم الثواب، کیا ہی بہترین بدلہ ہے. وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی بہترین آرام گاہ ہے. بس یہ رکوع مکمل ہو گیا نا، آج کا سبق یہیں تک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.